اس دور کا انسان ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے بہترین تدبیر کرتا ہے، عمدہ پلاننگ کرتا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، بچوں کو پال پوس کے بڑا کر کے امیدیں لگاتا ہے، شادی کر کے بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اچھے تعلقات بنا کر سمجھتا ہے کہ میں نے سارے معاملات ٹھیک کر لیے۔ اس کے باوجود وہ آزمائشوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اور اس کے حالات اس کے قابو میں نہیں آتے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی یار ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ دور وہی چل رہا ہے، فتنوں والا دور۔ تو سورۃ کہف کے اندر ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، جب چند نوجوانوں نے جو ہے نا اپنے وقت کے نبی کے اوپر جو ہے نا ایمان لے کر آئے، تو بادشاہ، اس کی حکومت، اس کے سارے جو ہے نا اتحادی ان کے مخالف ہو گئے، اور ان کی جان کے لالے پڑ گیا، اور وہ حق بات کے اوپر ہونے کے باوجود ان کو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جو ان کو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے غار میں داخل ہو کر پھر وہ پناہ لی، اور اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال کے قریب جو ہے نا وہ سلا دیا۔ تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، جس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمت میں، اپنے حصار میں، اپنی امان میں، اپنی حفاظت میں لے لیا، اور وہ دعا ہمیں ضرور یاد ہونی چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، اپنی جانب سے ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیجئے، یعنی ہمارے حالات اب ہمارے قابو میں نہیں رہے، اور مخالفتیں ہمارے خلاف بہت بڑھ گئے ہیں، اور ہمارے مسائل ہمارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ہمیں جان بچانی، ایمان بچانا، اور اپنی جو ہے نا جو آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ یہ ایمان والی دولت دی ہے، اس کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یا اللہ، اس کو اب ہم نہیں بچا سکتے، اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو آپ ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیں۔ تو جب اس طریقے سے دعا مانگتا ہے، اور ہمارے کاموں کے اندر کوئی ایسی تدبیر پیدا کر دیں کہ سارے کام آسانی سے اچھے ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اللہ بندے کی نیت کو دیکھ کر، اس کی فریاد کو سن کر، اس کے ایمان کو دیکھ کر اللہ رب العزت اس کی جو ہے نا یہ حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اور جب بھی آپ ایمان والی کسی بھی حاجت کا سوال کریں گے، خیر اور بھلائی والی حاجت کا سوال کریں گے، آخرت کو سنوارنے والی حاجت کا سوال کریں گے، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور حکموں کے اوپر چلنے کی فریاد کریں گے کہ اللہ میں کہیں دین اسلام سے نہ ہٹ جاؤں، اور اچھائی کا سوال کریں گے۔ آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ نیکی کی دعا آج تک کسی بندے کی رد نہیں ہوئی۔ آپ اللہ سے جب بھی نیکی مانگنے کے لیے، خیر اور بھلائی مانگنے کے لیے دعا مانگیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے ان دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت پھر آپ کو دنیاوی سارے فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، اور جتنا دنیا کا مکر و فریب ہے، شیطان کی چالوں سے، نفس کی چالوں سے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی امان میں لے لے گا، اپنے رحمت میں ڈھانپ لیجیے گا۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر ہمیں اللہ نے ایک کوڈنگ دی ہوئی ہے، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہے نا بتایا ہوا ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگا کرو، پھر دیکھا کرو میں تمہارے ساتھ کیسے ہوتا ہوں۔ تو آپ جب بھی دعا مانگا کریں 70 مرتبہ تو ضرور دعا مانگا کریں ایک ہی نشست میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دعا قبول بھی ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے نا وہ آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گی، اور اردو اس کا جو ترجمہ ہے اس کو ذہن میں، مفہوم میں ضرور رکھا کریں، تو آپ کو فریاد کرنے میں لذت آئے، اور آپ کو جو ہے نا اس کے اندر کی کیفیت بنے۔